ایڈوکیٹ اسم شاہ کو تانا سٹی کے SHO بہرامند شاہ کی جانب سے مبینہ طور پر مارا گیا۔ پولیس آئی، بہرامند شاہ SHO جس کو لیڈ کر رہے تھے پولیس والوں کو، میرے بھائی سے اس کی تکرار ہوئی ہے اور اس نے ڈائریکٹ میرے بھائی پر فائر کی ہے۔ DPO کو منہ پر بھی بتایا ہے کہ آپ نے تو وہ SHO نہیں بٹایا، آپ نے تو بزنس مین بٹایا ہے۔ وحشتی ہے، یہ دہشت گرد ہے، سب سے بڑا دہشت گرد یہ ہے بہرامند شاہ۔ اس کے دوست کہنا ہے کہ ہم 10 بندے تھے اور صرف ایک قرآن مجید تھا پورے ہاسٹل میں، اور اس میں صرف عاصم تلاوت کرتا تھا۔ اور ابھی یہ بہرامند شاہ نے پوسٹ کی ہے کہ فیلنگ موٹیویٹڈ، اور اس کے بعد اس نے دوسرا پوسٹ کی ہے کہ اللہ کے ولیوں پر نہ تو خوف ہوگا، خوف تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم جب دوبارہ آئے تھے تو تم صرف مجھے یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے تھے بھائی۔ اور بہرامند شاہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں روؤں گا نہیں، میں مظلوم نہیں ہوں۔ مظلوم وہ ہوتے ہیں جو اپنا نہیں پوچھ سکتے۔ ہم انشاءاللہ قانون کے ذریعے آپ سے جنگ لڑیں گے۔ یہ DPO کو اپنے باپ نے فون کیا ہے کہ تم تب تک گھر نہیں آؤ جب تک مجھے یہ نہ کلیئر کر کے دے دو کہ یہ معصوم کیسے قتل ہوا ہے۔ تم نے میری امی کا گود اجاڑا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے بہرامند شاہ، کھلا میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ آئندہ کسی ماں کا گود نہیں اجاڑ سکو گے۔ جتنے لوگوں کے ماؤں کے گود اس نے اجاڑے ہیں، جتنے لوگ افیکٹ ہیں، سب مجھ سے رابطہ کریں۔ ہم ایک پیج پر ہو کر یہ پولیس گردی کا مقابلہ کریں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے اور یہ ہمارے نوکر ہیں۔ مجھے وہ بھی پتہ ہے کہ تم نے ایک بندے کو مارا اور لاش کے سامنے کہہ رہے تھے کہ تمہارا کون پوچھ لے گا مجھ سے۔ روؤں گا تو آپ کو لگے گا کہ میں کمزور ہوں، میں کمزور نہیں ہوں۔ انشاءاللہ میں قانون کے ذریعے جنگ لڑوں گا۔ آپ سے یہ وردی بھی اترے گی جس کی آپ بدماشی کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میدان ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ نواز منگل۔ اس وقت میں پشاور سے دور چارسدہ میں موجود ہوں، جہاں 4 دن پہلے ایڈوکیٹ اسم شاہ کو تانا سٹی کے SHO بہرامند شاہ کی جانب سے مبینہ طور پر مارا گیا۔ آپ دیکھ سکتے یہ وہی گاڑی ہے جب اسم شاہ کو اسپتال لے جانا چاہ رہے تھے کہ اس پر بھی SHO بہرامند شاہ نے فائر کی۔ تو یہ وہ مناظر ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جو آن دا اسپاٹ جو واقعہ رونما ہوا تھا وہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہے۔ اس وقت میں مقتول اسم شاہ ایڈوکیٹ کے بھائی کے ساتھ موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو پولیس کی جانب سے ایک ظلم اور ستم کا یہ واقعہ رونما ہوا، یہ کب اور کیسے رونما ہوا؟ جمعے کے روز، ابھی جو پچھلا جمعہ ہے، تقریباً نماز کے 2 گھنٹے بعد جرگہ چل رہا تھا۔ اس کے بعد جرگہ ختم ہو گیا، سارا ہمارا صلح وغیرہ ہو گیا ان سے، لیکن بس پولیس آئی، بہرامند شاہ SHO جس کو لیڈ کر رہے تھے پولیس والوں کو، میرے بھائی سے اس کی تکرار ہوئی ہے اور اس نے ڈائریکٹ میرے بھائی پر فائر کی ہے۔ اس کے میرے پاس ویڈیو پڑی ہے، میرے بھائی کا خون بھی ہے اس میں۔ اس نے ڈائریکٹ فائر کی ہے، بہت ظلم کی ہے، ظلم کے انتہا اس نے کی ہے۔ میں نے ادھر فارمیسی خریدی ہے، سب کو پتہ ہے، لیگلی ہے الحمدللہ، میں اس کا اچھا کاروبار کرتا ہوں۔ اس نے مجھے 2-4 مہینے پہلے ایک بندے کے تھرو سوال جواب کیا کہ یار رابطہ کیا کہ آپ مجھے 5 لاکھ روپے دے دو۔ میں رشوت نہیں دوں گا، اگر تم نے ادھر ڈیوٹی نہیں کرنی تو مجھے بتاؤ۔ DPO کو منہ پر بھی بتایا ہے کہ آپ نے تو وہ SHO نہیں بٹایا، آپ نے تو بزنس مین بٹایا ہے۔ یہ تو رشوت لیتا ہے، رشوت خور ہے، مافیا، ڈرگ یہ ڈیل کرتا ہے، پیسے لیتا ہے۔ مجھے پتہ ہے، اگر آپ کو نہیں پتہ، میں سب بندے جانتا ہوں۔ جو آئس بیچتا ہے، جس سے یہ پیسے لیتا ہے، یہ غریب لوگ جو پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں ان سے بھی پیسے لیتا ہے، سب یہ بڑا ظالم ہے، یہ وحشتی ہے، یہ دہشت گرد ہے، سب سے بڑا دہشت گرد یہ ہے بہرامند شاہ۔ آپ کے بھائی اسم شاہ کی عمر کتنی ہے اور اس دوران اسم شاہ اور SHO بہرامند شاہ کے درمیان کس بات پر تکرار ہوئی؟ بہرامند شاہ اور میرے بھائی کے بس آپس میں اس بات پر تکرار ہوئی کہ وہ ہمسائے ہمارا ادھر پیچھے ہے، وہ جرگے والے آ رہے تھے، جرگے والے، ان صلح ہو گئی وہ، تو اس نے بہرامند شاہ نے جرگے والے کو پکڑ لیا۔ تو میرے بھائی نے اس کو کہا کہ یار اس کو چھوڑو، کیا تم کرتے ہو، اس کو نہیں چھیڑو، یہ تو بیچارہ جرگے کا فریق بھی نہیں ہے، اور اس نے تو راضی نامہ کر لیا اور آپ لوگ چلے جائیں، بس صلح ہو گئی ہے۔ اور پھر ڈائریکٹ اس نے بس وہ بندے کو چھیڑ رہا تھا تو میرے بھائی اس سے چھڑا رہا تھا، SHO نے اس کو چھوڑ کے پستول نکال ڈائریکٹ میرے بھائی پہ فائر کی ہے۔ 2-3 مہینے پہلے منگنی کی تھی، پھر اس کی منگنی میں اس کا نکاح بھی ہو گیا۔ وہ بڑا خوش تھا، وہ بڑا اللہ والا بندہ تھا، وہ ولی اللہ تھا۔ اس نے کہا ہے کہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے یہ فون شون ہے نا، تو اس نے کہا امی سے کہ میرا نکاح بھی کر دیں تاکہ اللہ کے سامنے میں گناہگار نہ ہوں۔ اور وہ ہاسٹل میں پڑھتا تھا ابھی بحریہ یونیورسٹی میں، تو وہ ہاسٹل میں ہوتا تھا۔ اس کے دوست کہنا ہے کہ ہم 10 بندے تھے اور صرف ایک قرآن مجید تھا پورے ہاسٹل میں،
اور اس میں صرف عاصم تلاوت کرتا تھا. اس کے کمرے میں تفسیر القرآن پڑھا ہوا ہے پورا, وہ ترجمے کے ساتھ قرآن. میں جب اس کے کمرے میں جو چلا جاتا نا صبح سویرے یا کبھی رات کو لیٹ, تو دروازہ کھولتا, وہ بیٹھ کے وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوتا تھا. اور ابھی یہ بارہمن شاہ نے پوسٹ کی ہے کہ وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا فیس بک پہ, جو فیلنگ موٹیویٹڈ. ہاں فیلنگ موٹیویٹڈ. اور اس کے بعد اس نے دوسرا پوسٹ کی ہے کہ اللہ کے ولیوں پر نہ تو خوف ہوگا. خوف تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم جب دوبارہ آئے تھے تو تم صرف مجھے یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے تھے بھائی, کیوں؟ اگر آپ نے کوئی قتل نہیں کیا, کوئی گناہ نہیں کیا, مجھے یہ بتائیں ہاتھ کیوں کانپ رہے تھے. اور بارہمن شاہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں روؤں گا نہیں, میں مظلوم نہیں ہوں. مظلوم وہ ہوتے ہیں جو اپنا نہیں پوچھ سکتے. ہم انشاءاللہ قانون کے ذریعے آپ سے جنگ لڑیں گے, قانونی جنگ لڑیں گے. اگر آپ کو کوئی ہماری طرف سے غلط جواب بھی دیتا ہے, ہماری طرف سے آپ کو کوئی چیلنج نہیں ہے. ابھی تک پولیس نے اس میں کیا کیا ہے؟ صرف سسپینڈ کیا ہے, جو تحقیقات ہے وہ جاری. اب تک مطلب جو پولیٹیکل ہے یا گورنمنٹ ہے, کوئی بندہ آیا ہے آپ کے پاس؟ الحمدللہ میں سب کا بائی نیم شکریہ ادا کروں گا. امیر مقام صاحب آئے ہیں, ڈی سیز تو بے شمار آئے ہیں, ڈی پی او صاحبان بے شمار آئے ہیں. رات کو ڈی پی او صاحب بھی آئے تھے. ڈی پی او نے پرسنلی بتایا ہے, میرے ایک دوست ہے وہ ڈی پی اوز کا دوست ہے, تو ڈی پی او صاحب نے بتایا کہ میں نے جب تصویر دیکھا تو رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ میرے ایس ایچ او نے ظلم کیا. ڈی پی او کو اپنے باپ نے فون کیا کہ تم تب تک گھر نہیں آؤ جب تک مجھے یہ نہ کلیئر کر کے دے دو کہ یہ معصوم کیسے قتل ہوا ہے. تم نے میری امی کا گود اجاڑا ہے. لیکن انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے بارہمن شاہ, کھلا میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, آپ آئندہ کسی ماں کا گود نہیں اجاڑ سکو گے انشاءاللہ. اور جتنے لوگوں کے ماؤں کے گود اس نے اجاڑے ہیں, جتنے لوگ افیکٹ ہیں, سب مجھ سے رابطہ کرے. ہم ایک پیج پر ہو کر, ایک پلیٹ فارم پر ہو کر یہ پولیس گردی کا مقابلہ کریں گے. ہم انشاءاللہ ان ظالموں سے پوچھیں گے. یہ کنگ شپ نہیں ہے, کنگ شپ نہیں ہے, یہ ڈیموکریسی ہے. یہ ہمارا ملک ہے اور یہ ہمارے نوکر ہیں جو بیڑی ہیں ایسے چوکے شکل میں. ان بیڑیوں کی وجہ سے کوئی ماں نہیں روئے. آج کے بعد انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. میں عاصم کے نام پہ ایک ٹرسٹ بناؤں گا اور انشاءاللہ جس کو کوئی بھی تکلیف ہوگی وہ وہاں پر آئے گا اور میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ کراؤں گا. یہ ظلم ہم نہیں ہونے دیں گے. بارہمن شاہ آپ پہلے بڑے زور و شور سے چڑھ رہے تھے, بڑا ظلم اور جبر کر رہے تھے. مجھے وہ بھی پتہ ہے کہ تم نے ایک بندے کو مارا اور لاش کے سامنے کہہ رہے تھے کہ تمہارا کون پوچھ لے گا مجھ سے. اللہ پوچھے گا, اللہ ہے اور اللہ آپ کو دکھائے گا. آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کیے, ظالم آپ نے. میں روؤں گا نہیں, روؤں گا تو آپ کو لگے گا کہ میں کمزور ہوں. میں کمزور نہیں ہوں انشاءاللہ. میں قانون کے ذریعے جنگ لڑوں گا. آپ سے یہ وردی بھی اترے گی جس کی آپ بدماشی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ آپ کو درد دکھائے گا. اللہ آپ کے ایسے گود اجالے جیسے آپ نے ہمارے گود اجاڑے ہیں. جی بالکل ډاکټر مسموږ سره ډي پی او چارسده محمد وقاص صاحب موجود دی. د چې کومه واقعه څلور ورځې وړاندې راغلې وه په کم کې چې دغه د الزام لګېږي چې ایس ایچ او سټي بهرمن له طرفه په مبینه طور باندې کم اسمشاه ایډوکیټ لګېدلی دی. دا خبر ډېر زیات په سوشل میډیا ګردش کوي. مونږ غوښتل چې په دې کې مونږ د پولیس ورجن شامل کړو. یو خو ستاسو ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. یو ډېر زیات سیډ انسیډنټ, یو افسوسناک واقعه مخې ته راغلې ده. د دې تفصیل را سره شریک کړئ. د پولیس څه ورجن دی؟ اول څنګه تاسو چې بذریعه سوشل میډیا او ادر کمیونیکیشن سورسز تاسو ته پته لګېدلې ده یو سیډ انسیډنټ شوی دی چې پای کې یو ځوان هلک او هغه ډچ شوی دی او دغه رنګ دوه پولیس والا زموږ چې یو پکې په بیک باندې انجرډ دی, یو پکې هغه ته لږ انجري شوې ده. د دوه پولیس والا لګېدلي دي او بقایا چې کوم د هغې سره سبسیکوینټ پروسیډنګس شوي دي د هغې ټول ډیټیل په هغې کې مونږ پولیس ایف آی آر درج کړی دی د پولیس په مدیریت کې. په هغې کې زموږ دوه پولیس والا زخمیان دي. په دې کې پرایم یو اکیوزډ منشن شوی دی چې د هغه ټوپک ډیورنګ سکفل چلیدلی دی او هغې نه ډز شوی دی. ان د ادر هینډ چې کوم وکټم پارټي ده, چې کوم د مقتول د کومې فیملی دی, د هغې کراس ورژن ریکارډ شوی دی. هغې په ایس ایچ او باندې دا الیګیشن یا دغه لګولې سټیټمنټ چې یاره ایس ایچ او راغلی دی او هغه فایر کړی دی او دا زموږ هلک د هغې د فایر نه چې کوم دی د هغه ډیث شوی دی. نو د هغې دواړو سټیټمنټس موږ په ریکارډ باندې راوستي دي, په ایف آی آر باندې په ریکارډ باندې راغلي دي.
په دې کې موږ سپیشل انویسټیګیشن ټیم تیار کړی دی هغه زموږ د هغې هیډ کوي سجاد صاحب سپیشل انویسټیګیشن ټیم هیډ کوي نو په دې کې موږ چې کوم دغه دی د ډیسیزډ فیملی ده هغې سره موږ مکمل د هغې دپاره موږ دوی ته شورټي او شورنس ورکړی دی چې په کوم فورم باندې تاسو انکوایري غواړئ که هغه دی د ډسټرکټ په سطح باندې یا په دغه باندې او دغه رنګ نور جوډیشل پروسیډینګ ځکه چې پولیس په دې کې په خپله ډېر زیات انټرسټ دی چې میرټ او فیکټس مخې ته راشي اس ایچ او صاحب تاسو په نوټس کې دغه خبره راوستي وه چې کم ټیم دی ریډ کولو تاسو خپله څه وایې ستاسو ابتدایي تفتیش څه وایي چې واقعي دغه د اس ایچ او له طرفه دغه دا ډز شوی دی او دا تکرار د اس ایچ او په کومه خبره دی یاسم ایډوکیټ سره رالو چې دا کس مبینه تور باندې لګېدل ګوري چې کوم د اس ایچ او ورجن دی هغه الریډي په اف آی آر کې ریپورټډ دی کوم چې د وکټم فیملی ورجن دی هغه هم په اف آی آر باندې ریکارډډ دی د هغې دواړو چې څومره اتنټیسټي ده څومره پای کې فیکټس دي هغه به ډیفینټلی په تفصیل مخې له راځي خو چې کوم واقعیت دي نو هغه ډي اس پي سیټي ته کال راغلی دی چې یاره دلته کې دغه رنګ یو جرګه روانه ده په دې کې مسلح کسان دي د نقص امن خطره ده د ډي اس پي سیټي په کال باندې وارلس کال نه بیا اس چو ته کال اس چو بیا سبسیکونډ موکل تلل او د هغې نه پس دا ټول واقعیت دا په دې سیکوینس کې دا ټول ورسې شوي دي بقایا چې کوم د دواړو سټیټمنټس دي هغه په ریکارډ باندې دي سوشل میډیا حوالې سره ولس له پیغام ورکول غواړي کم چې د پولیس حوالې سره یو داسې انټي میسج روان دی په موجوده دور باندې خو چې کم اس ایچ او دی غالبا سسپینډنډ دی او تاسو نور هم وایي چې انکوایري به کېږي که نور هم دې نه علاوه بیا هغه ډسمس یا وغیره کېږي هم تاسو قانوني کاروایي کوئ بالکل ګوري مونږ په دې دا خبرو کو چې هیڅ کله هم پولیس د یو انسنټ سول د یو بیګناه سړی بیا هغه د یو نوبل فیملی سره تعلق ساتي ایجوکیټډ الګ د مرډر د ډیث د یو صورت کې پولیس پیټرنایز کول نه شي پولیس چې کوم دی په دې باندې مونږ ته په خپل ډیر زیات افسوس دی چې دا څه واقعیت شوي دي او هغې نه علاوه مونږ دې ته دا شورټ ورکړی چې انشاءالله مونږ به جسټس چې کوم دی تاسو ته به انصاف دا دلاولو کې پولیس مکمل تاسو سره تعاون کوي in the heat of the moment یا چې سپانټینیس هلته کې څه واقعیت شوي دي هغه په دې ټایم خو ریورس کېدی نه شي خو په صورت انصاف په صورت میرټ به انشاءالله دغه کېږي لګي ګرانو کتونکو تاسو د ډي پی او 400 وقاص صاحب خبرې واورېدې کوم خبر چې په سوشل میډیا باندې چلیږي موږ د ډي پی او صاحب ورجن هم تاسو وړاندې کېږو خلکو ته هم دغه گزارش دی چې کم تاسو دا غیر متعلقه یا دغه شان غلط خبرونه ځان وساتئ او په دې کې چې کم دی باقاعده د ډي پی او صاحب له طرفه باقاعده مطلب کومه یو پروپر انکوایري ده هغه هم لګیا ده چې څه هم فردر سوي بیا به موږ تاسو خبرو